نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ توبہ کے انعامات۔ لوگ جب سے پیدا کیے گئے مسلسل سفر کر رہے ہیں۔ یہ دنیا نہ تو وطن ہے اور نہ ہی پرماننٹ ریزیڈنس کی جگہ، بلکہ یہ تو عبور کرنے کی جگہ ہے، کراسنگ پوائنٹ ہے، جنکشن ہے اور ایک پیسج ہے۔ مثلاً آپ کسی بلڈنگ میں داخل ہوتے ہیں تو جہاں آپ کو جانا ہوتا ہے وہاں جانے تک کے لیے راستے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک گزرگاہ ہوتی ہے، ایک پیسج ہوتا ہے، اور وہاں سے آپ کیا کرتے ہیں؟ گزر جاتے ہیں اور پہنچتے ہیں اپنی منزل تک۔ تو دنیا جو ہے یہ قرار کی جگہ نہیں ہے، منزل نہیں ہے، ایک پل ہے عبور کرنے کی جگہ۔ پل سے کیسے گزرتے ہیں؟ کسی گلی سے، سڑک سے کیسے گزر جاتے ہیں؟ وہاں کھڑے تھوڑی ہوتے ہیں، چلتے جاتے ہیں کیونکہ مسافر ہیں، پاسر بائے۔ اور نہیں ختم ہوگا سفر مگر اللہ کے سامنے آ کر، اللہ کی طرف آ کر ہی سفر ختم ہوگا۔ یعنی جب ہم اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے، اللہ کے سامنے جا کھڑے ہوں گے، وہ ہے منزل۔ جس نے بھیجا ہے نا، جس نے پیدا کیا ہے، ایک دن واپس اس کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے، اس تک واپس پہنچنا ہے۔ تو جس نے اپنے سفر میں اچھا طریقہ اختیار کیا، اچھی طرح یہ سفر گزارا، تو اسے ہمیشہ کی جنت میں ہمیشہ کی نعمتوں کے ساتھ بدلہ دیا جائے گا۔ اور جس نے اپنے سفر میں برا کیا، یعنی اس سفر کو ٹھیک سے نہیں گزارا، ایکسیڈنٹس کیے، اسے جزا دی جائے گی عذاب علیم کے ساتھ، دردناک پینفل پنشمنٹ کے ساتھ، فی جہنم میں۔ تو خوش قسمت ہے وہ جس نے تیاری کی اس سفر کے لیے اور اس کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا، اور اس نے لے لیا زاد راہ تقوی اور نیک اعمال کا۔ یعنی سفر میں اپنے ساتھ کیا رکھا؟ دل میں تقوی اور ظاہر میں نیک اعمال۔ اور بدبخت ہے وہ جس نے ضائع کر دی اپنی عمر غفلت اور گناہوں میں، اپنے اصل منزل کو بھولا رہا، غافل رہا، تو اس کی آمد اپنے رب کے سامنے گناہگاروں، نافرمانوں اور مجرموں کی طرح ہوگی۔ یعنی ایسا شخص نافرمان، گناہگار اور مجرم بن کر کھڑا ہوگا اپنے رب کے سامنے۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا، اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا۔ کچھ لوگ ہوں گے جو فرما بردار حیثیت میں اپنے رب کے سامنے اطاعت کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور کچھ مجرم بن کے کھڑے ہوں گے۔ یعنی اس سفر کے دوران انسان سے لامحالہ طور پر لازماً کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں جو پسندیدہ نہیں، جن پہ اس کی تعریف نہیں کی جاتی، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ ایک بات کہنے کے بعد سوچتے ہیں مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا؟ کبھی ہوا ایسے؟ اگر اس وقت آپ کا دل کہے بھی نہیں ٹھیک ہے تم سے، لیکن ایک دن گزرتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے کیا فائدہ ہوا، نہ ہی کہتا تو اچھا تھا، آئندہ تو میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ویسی سچویشن آ جاتی، پھر ہم بھول جاتے ہیں، پھر سلپ ہو جاتی۔ یاد رکھیے آدم علیہ السلام کی بھی ایک سلپ تھی، شیطان نے ان کو بھٹکا دیا تھا۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، زلہ ہوتا ہے سلپ کرنا۔ تو ہم سے تو کتنی ہی سلپس ہوتی رہتی، کتنی دفعہ پھسلتے ہیں، کبھی زبان پھسلتی ہے، کبھی پاؤں پھسلتا ہے، کیونکہ انسان انوسینٹ نہیں، اور وہ ہر وقت نسیان اور غفلت کا شکار رہتا ہی رہتا ہے۔ یعنی اس سے اکثر بھول چوک ہوتی رہتی ہے، غفلت ہوتی ہے۔ یعنی بہت سے ہمارے گناہ صرف بھولنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ویسے نماز میں کوتاہی کیوں ہوتی ہے؟ بھول کی وجہ سے۔ تلاوت میں کوتاہی کیوں ہوتی ہے؟ بھول کی وجہ سے۔ اور کچھ چیزیں غفلت کی وجہ سے بھی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ مثلاً آپ نے ایک سورت یاد کی، آپ نے غفلت نہیں برتی، خوب پڑھا، لیکن جب آپ نماز میں کھڑے ہو کے پڑھنے لگتے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ لفظ ہی چھوٹ جاتا ہے۔ پھر کوئی آپ کو یاد دلاتے دیکھیں آپ نے یہ کیا پڑھا، میں کہتے نہیں واقعی میں نے ایسے ہی کیا۔ یعنی بھول پر بھول ہوتی ہے، صرف بھول بھی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد غفلت
تو غفلت کیا ہے؟ کبھی تھکے ہوئے ہیں، کبھی سو رہے ہیں، کبھی کچھ اور چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور بہت امپورٹنٹ کام جو پیچھے ہو رہا ہے، پینڈنگ پینڈنگ پینڈنگ. تو یہ جو غفلت ہے، یہ جو سستی ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت سی گڑبڑ ہو جاتی، بہت سے کام ہم سے غلط ہو جاتے ہیں. گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں اور اس پر سزا اترنے کا سبب بنتے ہیں. تو نہیں چھوڑا اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو گناہ کا قیدی، یعنی گناہ کے اندر پکڑ نہیں لیا، اور حیرت اور قلق اور بے چینی کا نشانہ بنا کے نہیں چھوڑ دیا. یعنی اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو نافرمانی کے لیے بیکار نہیں چھوڑ دیا، یا اس میں اسیر نہیں کر دیا، یا پریشانی اور بے چینی کا نشانہ بنا کے نہیں چھوڑ دیا کہ اب ان کو رستہ ہی نہیں بتائے کہ کدھر جائیں وہ. اب دیکھیے کہ جب بھی انسان کسی جگہ پہنچنا چاہتا ہے تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا میپ ہوتے ہوئے، ریمائنڈر ہوتے ہوئے، آپ میں سے جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں ان سب کو پتا ہوگا کہ وہ جو ہم نے گوگل میپ کھولا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ بیچاری بول بھی رہی ہوتی ہے اتنے میٹر کے بعد ٹرن رائٹ اور ٹرن لیفٹ. کیا کرتے ہیں ہم؟ کبھی نہیں بھولے؟ کیوں بھول جاتے ہیں پھر؟ بھئی وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، پھر کچھ اور کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ہر وقت حاضر دماغ نہیں رہتے، بار بار غلط ٹرن لیتے ہیں، بار بار. بالکل اسی طرح دین کا علم پڑھ لینے کے باوجود، اچھی کمپنی ہونے کے باوجود، ہم بہت دفعہ غلط ٹرن لیتے رہتے ہیں، رستہ بھولتے ہیں. اچھا جب بھولتے ہیں تو پھر کون بتاتا ہے ہمیں؟ یا تو وہی کتاب دوبارہ پڑھیں تو بتاتی، وہ نقشہ دوبارہ دیکھیں تو بتاتا ہے اچھا، یا وہ پھر ہمیں گھما گھما کے واپس اس سڑک پر لے کر آتی ایک لمبے راستے سے. وہ کہتے پھر ادھر مڑو، تو آپ کہتے ہیں نہیں مجھے تو رائٹ، یہ واپس کیوں مڑوا رہے ہیں؟ پھر پتہ چلتا ہے وہ ہم نے تو ٹرننگ مس کر دی تھی. اب آپ دیکھیے کہ اسی طرح ہم اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں. یہ سفر کا کانسیپٹ یاد رکھیے کیونکہ بہت سی چیزیں اس سے کنیکٹ ہوتی ہیں. ہم سفر کر رہے ہیں، ہم بیچ میں رستہ بھول گئے ہیں، ہم نے کوئی غلط ٹرن لے لی. اب کوئی ہونا چاہیے نا جو ہمیں بتائے کہ بھائی تم غلط جا رہے ہو. اگر آپ کو ایسٹ جانا ہے اور آپ ویسٹ پہ چلے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ جتنا چاہیں سفر کریں، کیا پہنچیں گے اپنے منزل پہ؟ نہیں. تو اگر کوئی شخص غلط راستے پہ چل پڑا ہے تو کوئی تو ہو جو اس کو بتائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری بھول چوک اور ہماری غلطیوں کے باوجود یہ نہیں کیا کہ ہمیں پریشان اور مصیبت میں، اندھیروں میں اور گمراہی میں چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے لیے ہدایت کا بندوبست کیا ہے، واپس پلٹنے کا. بلکہ ان پر انعام کیا ہے ایک بہت بڑی نعمت کے ساتھ اور ایک بڑے احسان کے ساتھ. ان پر احسان کیا ہے، ان پر بہت بڑا احسان جتلایا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ ان کے لیے توبہ اور رجوع کا دروازہ کھول دیا ہے، انابت کا دروازہ کھول دیا ہے. اور اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ توفیق دے اپنے بندوں کو توبہ کی اور اس کو قبول کر کے ان پہ انعام نہ کرتا تو بندے بہت سخت تنگی میں پڑ جاتے، بہت مشکل میں پڑ جاتے. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی رستہ تو کیا بھول کے پھر ایسے کھڈوں میں جا کے گرنا شروع کر دے. جسے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا جہاز پلین رن وے سے اتر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو رن وے سے اتر جائے تو اس میں تو ہلاکت کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے. کتنی دفعہ پیسنجرز جو ہے وہ زخمی ہو جاتے ہیں کیونکہ سلپ کر گیا رن وے سے. تو اب اگر کوئی سلپ کر جائے اور رن وے سے اتر جائے تو مسافروں کو اتارنے کے لیے کوئی ہونا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے ان کو؟ تمہاری سزا ہے، تم لوگ کیوں ادھر گئے؟ نہیں، اللہ نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑا، ہمیں اس میں سے نکالا. اگر اللہ توبہ قبول نہ کرے اور بندوں کو اس مشکل سے نہ نکالے تو بندے سخت تکلیف اور تنگی اور مصیبت میں پڑ جائیں. تو اگر اس گناہ کی حالت میں انسان توبہ کیے بغیر اتنی بڑی سلپ کا شکار ہو جائے کہ اس سے اس کی ہلاکت ہی واقع ہو جائے تو پھر اس سے نکلنا مشکل ہے. لیکن جب تک اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں بار بار اللہ نے پلٹنے کا موقع دیا، توبہ کرنے کا، سنبھلنے کا، اپنی اصلاح کرنے کا، اچھے کام کرنے کا چانس دیا ہے ہمیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. وَأَصَابَهُمُ الْيَأْسُ مِنَ الْمَغْفِرَةِ، اگر اللہ یہ چانس نہ دے تو بندے مایوسی کا شکار ہو جائیں، بخشش سے مایوس ہو جائیں.
وقصرت ہممہم عن طلب القرب من ربہم، اور ان کی ہمتیں کم ہو جائیں اپنے رب کا قرب تلاش کرنے میں. وانقطع رجاؤہم من العفو والصفح والمسامحۃ، اور ان کی امیدیں ختم ہو جائیں عفو درگزر اور نرمی سے. یعنی پھر انسانوں کے اندر کیا آ جائے؟ مایوسی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو توبہ کا دروازہ کھول دیا، تو ہم کتنا بھی بھٹک جائیں، کتنے بھی دور نکل جائیں، واپسی کا راستہ ہے. اور یہ بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی، ورنہ تو ہم صرف ڈپریشن میں ہی پڑے رہیں. ذرا سوچئے، اگر توبہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر صرف یہ ہوتا کہ اگر کسی نے غلطی کی تو وہ پکڑا جائے گا اور اس کی چھوٹ نہیں، سزا مل کر ہی رہے گی، بس سزا ہی سزا ہے اور کوئی راستہ نہیں، سوچئے ہمارا کیا بنتا؟ ہم میں سے کون پھر کامیاب ہوتا؟ کوئی بھی نہیں. تو اس لیے ہمیں اس نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں اور غلطیوں اور کوتاہیوں سے نکلنے کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا. اور یہ کب تک کھلا ہے؟ معلوم یغرغر، جب تک انسان پر موت کی بے ہوشی طاری نہیں ہو جاتی، اور جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا. توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کھلا ہے، کھلا ہے. دن کو پلٹیں، رات کو، جب چاہیں اس سے داخل ہوں، ہر وقت کھلا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی اللہ کی رحمت اور برکت ہے کہ اس نے ہمیں چانس دیا ہوا ہے. زندگی کے ہر لمحے میں چانس ہے پلٹنے کا. یہ ہم پر ہے کہ ہم پلٹتے ہیں یا نہیں. اللہ بہت بخشنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو قرآن میں تقریباً 100 بار غفور الرحیم بتایا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ صفات جو ہیں 100 بار آئی ہیں. اب کسی کو اگر 100 بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، بخش دے گا، بخش دے گا، تو اس کے اندر پھر کوئی چیز رہنی نہیں چاہیے. یہ نہیں سوچ آنی چاہیے کہ نہیں میری معافی نہیں ہو سکتی. توبہ سے مایوس نہ ہو، معافی سے مایوس نہ ہو، اللہ ضرور معاف کرے گا. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سی صفات اور نام ہیں نا قرآن مجید میں آتے ہیں، لیکن اس نام کی اتنی زیادہ ریپیٹیشن کیا بتاتی ہے؟ اور آغاز بھی قرآن کا الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے، اور پھر 100 دفعہ، جیسے ہم تو محاورے میں کہتے ہیں 100 دفعہ کہا ہے تمہیں، تم پھر بھی نہیں سمجھتے. 100 دفعہ تمہیں بتایا کہ وہ غفور الرحیم ہے، معافی مانگ لو، پلٹ آؤ، خوش ہو جاؤ، کچھ کرو. اسے اس چیز سے محبت نہیں کہ وہ تمہیں سزا دینا چاہتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دینا چاہتا، وہ چاہتا ہے یرید اللہ ان یتوب علیکم، وہ تم پر مہربان ہونا چاہتا ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے. وہ اپنے بندوں کو ذلیل ہوتے نہیں دیکھ سکتا، وہ اپنے بندوں کو شیطان ان کے دشمن کے حوالے کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. آپ دیکھیے کہ اللہ تو ہر مثال سے بالا ہے. چھوٹی سی مثال سے ویسے ایک سینیریو آپ سمجھا رہی ہوں آپ کو کہ آپ بہت محبت، محنت، شوق سے مرغیاں پالیں، اور ایک دن بلی آئے اور آپ کی ایک پلی پلائی مرغی کو پکڑ کے لے جائے. آپ پہ کیا گزرے گی؟ آپ خوش ہوں گے؟ چلو ایک کام ختم ہوا. نہیں، آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو تکلیف ہوگی. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اور شیطان اس مرغی کی طرح ہماری گردن پکڑنے کو ہر وقت تیار ہے. اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوتا. اللہ کب خوش ہوتا ہے؟ جب بندہ، شیطان اس سے پنجہ چھڑا کے اللہ کی طرف آ جاتا ہے، واپس اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت بے حد و حساب خوش ہوتا ہے. یعنی ایسی خوشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہوتی ہے کہ جس کا بندہ اندازہ ہی نہیں کر سکتا. جب بندہ گناہ چھوڑ کے اللہ کی طرف لوٹ کے آتا ہے، یا غلطی کرنے کے بعد ریئلائز کرتا ہے کہ I was wrong، میں نے غلطی کی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، سچے دل سے جب وہ اللہ کی طرف پلٹ. اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ وہ ہمیں ہمارے دشمن شیطان کے حوالے کر دے اور ہم تباہ ہو جائیں. یرید اللہ ان یتوب علیکم، وہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے تو تم پلٹ آؤ اس کی طرف.
وامتن علی عبادہ بالتوبۃ فی کثیر من الآیات الکریمات، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے احسان کیا ہے، یہ احسان جتلایا ہے اپنے بندوں پر توبہ کا بہت سی معزز آیات کریمات میں۔ قال تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے، ویرید الذین، اور چاہتے ہیں وہ لوگ، یتبعون الشہوات، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ، میل ہوتا بینڈ ہونا، ٹلٹ ہونا، میلن عظیما، بہت زیادہ ہٹ جانا، یعنی جو لوگ خود بھٹکے ہوئے ہیں خود تمہیں بھی اپنا ساتھی بنانا چاہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ مل جاؤ، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ نہیں، تم میری طرف واپس آ جاؤ، چاہے سب کو چھوڑ کر آنا پڑے۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے ہمیں سارے دوست چھوڑنے پڑتے ہیں، ہمیں اپنی فیملی سے دور ہونا پڑتا ہے، ہمیں اپنے محبوب ترین کام چھوڑنے پڑتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کو پسند نہیں۔ اور اللہ کو کیوں نہیں پسند؟ کیونکہ وہ چیز ہمارے لیے ہارمفل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو پابندیاں لگائی ہیں نا، یہ نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، فحاشی کے قریب نہ جاؤ، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، جو شروع کی آیت تھی، تو وہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم قریب بھی نہ جائیں اس کے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر ہم قریب گئے تو ہم پھنس جائیں گے، اور پھر اس میں ہماری ہلاکت ہے، کہیں جان کی ہلاکت ہے، کہیں مال کی، کہیں عقل کی، کہیں نسب کی، کہیں کسی اور چیز کی۔ تو وہ ہمیں دنیا میں بھی مصیبتوں سے نکالنا چاہتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہر گناہ کا اپنا ایک سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے، وہ گناہ کی ایک لذت ضرور ہوتی ہے وقتی طور پر، نفس چاہتا ہے اس کو بار بار کرے، کوئی بھی غلط کام اس کو کر کے ایک مزہ آتا ہے، وہ ہمارا جو حیوانی نفس ہے نا وہ خوش ہوتا ہے اس وقت، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ اس خوشی کے بعد جو تکلیف آنے والی اس بندے پر وہ بہت ہی بری ہوگی، تو بہتر ہے کہ نہ ہی جائے اس طرف۔ تو وہ ہمیں روکتا ہے اس سے، نہیں جاؤ ادھر، نہیں جاؤ۔ تو قرآن مجید میں جتنی بھی چیزوں کو اس نے ہمارے لیے حرام کیا، خواہ وہ ربا ہے، خواہ وہ حرام ریلیشن شپس ہیں، یا نظروں کا بھٹکنا ہے، یا دل کا بھٹکنا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے تکلیف دہ ہیں، الٹیمیٹلی خسارے کا باعث ہیں، پریشانی کا باعث ہے۔ تو اس لیے اللہ کیا چاہتا ہے؟ اس سے نکل آؤ، اس سے چھوڑ دو۔ ایک اور مثال سے ایک سیناریو سمجھاؤں گی کہ جیسے بچہ چاہتا ہے کہ سنو میں جا کے کھیلے، ماں دیکھتی ہے کہ آج ٹیمپریچر بہت ہی ڈاؤن ہے، سنو میں کھیلے، لیکن اگر 0 ڈگری ہوگا تو کوئی بات نہیں، اگر -10 12 ہے تو وہ کھیلنا تو بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے، سنو آئس بنی ہوئی ہو، یہ پھسل جائے گا، اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی۔ آج اس کو نہیں جانا چاہیے کہ بچہ کے چھوٹ کے ہاتھ چھڑا کے جا رہا ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے نا کہ ہم جن چیزوں کی طرف بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے بڑی خطرناک ہے، ہم اپنی ہڈیاں پسلیاں توڑا بیٹھیں گے ان میں، تو وہ ہمیں روک رہا ہے۔ یہ اس کی محبت ہے کہ وہ ہمیں روکتا ہے، وہ ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے ہم سے، تو اس لیے اس کی بات سن لینی چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔